السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹوکولز اس دنیا میں دیے تھے. کیونکہ جب کوئی رسول کوئی پروفٹ آیا ہوتا ہے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے معجزات فرما رہا ہوتا ہے، ان کو ایسے ایسے معجزات دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹ کو منوانا ہوتا ہے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے ایسا کوئی ہاتھ نہیں چھوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا. مطلب دنیا کی کوئی ریشم بھی اتنی نرم نہیں ہوگی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نرم تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی امیری کی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے بھی مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول دیا، ہاتھ اتنا نرم کہ ریشم کی مثال دی. ریشم اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک اور پسینہ مبارک کی جو خوشبو تھی، ایسی کوئی مشک اور عنبر کی بھی خوشبو نہیں تھی. ایسی کوئی مشک اور عنبر کی بھی خوشبو نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک اور ہاتھ مبارک سے آتی ہے. ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک صحابی چھوٹے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنا ہاتھ مبارک نا ان کے سر پر پھیرا. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے انہوں نے سر پہ پھیرا کہ میرے ساتھ سے اتنی خوشبو آئی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عطر دان کے اندر سے نکال کے گیلا کر کے میرے سر پر پھیرا. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے پسینے کے کہتے ہیں معجزات. وہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا جب وہ سو رہے ہوتے تھے نا، سوتے ہوئے حالت کے اندر بہت زیادہ پسینہ آتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کتنا خوشبودار تھا، کتنا مبارک پسینہ تھا. تو ام سلیم اس میں بتاتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑا برتن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا جس میں پسینہ ان کا جمع ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے انہوں نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو ام سلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پسینے میں بہت خوشبو ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کو اپنی خوشبو میں شامل کریں گے. اب دیکھیں ایسا پسینہ ماشاءاللہ سے جو اپنی خوشبو کے اندر شامل کریں گے اس کو، اتنا مبارک پسینہ، اتنی خوشبو ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ تم نے یہ اچھا کیا. مطلب اس چیز سے انہوں نے ان کو روکا نہیں، انہوں نے فرمایا تم نے اچھا کیا. وہ ایک حدیث اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اپنی بچی کی اس کی شادی تھی، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ لینے کے لیے، خوشبو کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی برکت، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت، اس کی خوشبو کی برکت. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. حدیث ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کر نکلتے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے غلام کھڑے کیے ہوتے تو برتن لے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام برتنوں میں ہاتھ ڈالتے برکت کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب صحابہ وضو کراتے ایک تشت کے اندر، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تو کہتے ہیں وہ صحابی سارے اپنے چہرے پر پانی، اس مبارک پانی کو ملتے برکت کے لیے. اور جس صحابی کو نہ ملتا وہ دوسرے کے چہرے پر ہاتھ لگا کے وہاں سے پانی لے کے اپنے چہرے پر لگاتا. لعاب مبارک کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کہتے ہیں جب وہ کنویں میں ایسے ڈالتے تھے تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا. اگر کسی کھانے میں ڈال دیتے تھے، 10 بندوں کا کھانا ہوتا تھا، 300 بندہ تک کھا سکتا تھا. وہ کھانا وہیں کا وہیں رہ جاتا تھا، کھانا مکتا نہیں تھا اور سارے کھا لیتے تھے. چلے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت. ایک دفعہ دوبارہ کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر سارے لوگوں سے نا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک کٹورا پانی کا بنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر ڈالا اور وہاں سے چشمے جاری ہو گئے. 1500 صحابہ نے وضو بھی کیا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں، اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے. تو تابعین پوچھتے ہیں
کتنا پانی تھا؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی تھا کہ اگر ہم وہاں پر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی نہ ختم ہوتا. وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی نا پنڈلی ٹوٹ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر پھیرا. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے لگتا ہی ٹوٹی بھی تھی, بالکل ٹھیک ہو گئی. اور پنڈلی ٹوٹنا یہ اتنا بڑا کہتے ہیں بیماری ایک طرح کی, 6 سے 7 ہفتے تو آپ کو بیڈ پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد سالوں اس کی پوری احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہ ہل نہ جائے. یہ تو ہم صرف ہاتھ مبارک کے اوپر ہی بات کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں ہم گھنٹوں اس پہ بات کرتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال انسان تھے نا, کمال انسان. کہنے کو تو وہ انسان تھے لیکن ایک وہ عظیم شخصیت تھے, عظیم شخصیت. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزات دیے تھے, سب میرے اللہ کا فضل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی پروفٹ کو منوانا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا رسول اس دنیا میں آیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے معجزات کر رہا ہوتا ہے اپنے رسول کے پاس. وہ ایک حدیث ہے کہ صحابی بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھا رہے ہوتے تھے, جب وہ لقمہ کھا رہے ہوتے تھے لقمے ذکر کر رہے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے جب وہ لقمے کھا رہے ہوتے تھے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر. تو اب میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کی برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے ہیں, مویشی ہلاک ہو گئے ہیں, تو آپ دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اسی وقت بارش شروع ہوئی, اگلے جمعے تک چلتی رہی. اور وہ بندہ اگلے خطبے میں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نا ہمارے گھر کی چھت سے نا پانی ٹپکنا شروع ہو گیا ہے, تو آپ دعا کر دیں کہ نا ذرا زمین پر سائڈ پہ بارش ہو, گھروں کے اوپر بارش نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی اٹھائی اور ایسے بادل سائڈ پہ کر دیے. اب جن صحابیوں نے یہ معجزات دیکھے ہوں گے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اگر کہیں اس مبارک وقت میں ہم ہوتے, گناہگار لوگ, ہم وہ وہاں لوگ بیٹھے ہوتے, کیا وہ معجزہ ہونا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کر کے بادل سائڈ پہ کر دیے. اللہ کے بڑے کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ہم ان باتوں سے ہم چھپے نہیں رہے. ہمیں ان ساری مبارک باتوں کا پتہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ تک, اپنی عوام تک, اپنی امت تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی تک ہم نے بات پہنچانی ہے. یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائی نا, یہ تو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں. اب میں آپ کو ایک بات اس پہ کوٹ کر رہا ہوں, ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اوپر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر سے جدا ہو گئے, ٹوٹ گئے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی حدیث ہے کہ ام سلمہ نے ایک ڈبیا میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکالے اور صحابی آئے اور ام المومنین سے ملنے تو ان کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں, یہاں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا کٹورا پانی والا بھیجتا ہے تو ہم اس میں یہ بال گھول دیتے ہیں, اس سے شفا ہو جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے, مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان بالوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے, اتنی شفا رکھی ہے. تو یہ جب یہ معجزات, یہ واقعات جب صحابہ دیکھتے ہوں گے تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہوگا, کتنا مضبوط ہو جاتا ہوگا ایمان. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سن کے صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر سکتا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہی آگے دیکھ سکتے تھے اس طرح ہی وہ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کو کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع اور خضوع سے پڑھا کرو. اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھ سکتا ہوں اس طرح ہی میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو کہتا ہوں جب آپ معجزات ان کے بیان کرنے لگیں گے نا, میرے خیال سے آپ پورا دن بھی معجزات, پورے 2 دن بھی معجزات بیان کرتے رہے, آپ کے پاس معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نہیں ہوں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. کہنے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے, لیکن ان کے لیول کا کوئی انسان نہیں تھا اس دنیا میں, کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے. سب میرے اللہ کا فضل ہے, سب میرے اللہ کا فضل ہے. وہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز پڑھائی, سورج گرہن کی نماز تھی,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز کے اندر ہی آگے بڑھے, اوپر نہ دیکھا اور ہاتھ اوپر کی طرف کیا, تو پھر واپس آگے قدم لے کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہ آج ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آج سے پہلے آپ کو کرتے ہوئے نہ دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے میری اوپر نظر پڑی تو میں نے جنت دیکھ لی, جنت ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دیا. وہاں میں نے دیکھا انگوروں کا ایک گوشہ اور میں نے سوچا کہ میں تمہارے لیے توڑ لوں. جنت کو فنا نہیں ہے, جنت کو موت نہیں ہے. اگر وہ انگوروں کا گوشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر توڑ لاتے تو یہاں تک کہ وہ آج ہم بھی کھا رہے ہوتے, کیونکہ جنت کی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت کہ وہ جنت تک چلا گیا, نظر جنت تک چلے گی. اچھا چلیں وہ تو جنت کا معاملہ ہے نا, ایک اور معاملہ ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم معجزات بیان کر رہے ہیں اور یہ ہمارا آج کا آخری معجزہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم بیان کریں گے اس ویڈیو میں. ویسے تو معجزات ان گنت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی دی کھجوروں کی جو ساری زندگی کھاتے رہتے تھے, وہ ختم نہیں ہوتی, لیکن وہ ان سے کہیں گر گیا تو تب جا کے وہ کھجوریں ختم ہو گئی. میز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ سن کے زندہ کرے اور ہم میری آواز لاکھوں لوگوں تک جائے اور لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دین کی نسبت سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو سیکھیں کہ یار ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں کتنے عظیم تھے, کتنے عظیم تھے. ہم ان کے یہ معجزات صرف یہ 9-10 جو معجزات میں نے آج بیان کیے یہ سن لیں اور کیا محبت, میرا دل جگمگا رہا ہے, یہ معجزات میری زبان جگمگا رہی ہے کہ میں نے جو معجزات بیان کیے. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے, بہت بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ میری بات لوگوں تک پہنچائے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اب سارے بھائیوں نے, ساری بہنوں نے جو دیکھ رہے سب نے سب سے پہلے نا جاتے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے جانا ہے. ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم 10 بار مرتبہ پڑھ کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.